دل نادان ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 45۔ ریماب نے پولیس آفیسر کے ساتھ 3 ایڈریسز پتہ کیے مگر وہاں ازبا موجود نہیں تھی۔ نہ وہ اس کے بارے میں جانتے تھے اور ایک جو آخری تھی اس کا ایڈریس کالج کے مطابق جو تھا وہ فیملی اس گھر سے چند ماہ پہلے شفٹ کر کے جا چکی تھی اور کہاں گئے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ لڑکی ان 2 میں سے تھی جو ان دنوں کالج بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ کہاں ڈھونڈے ازبا کو اور کیسے ڈھونڈے؟ ناکام ہو کر گھر لوٹا تو سب انتظار بھری نگاہیں دروازے پر ہی ٹکائے ہوئے تھے۔ وہ تھکا ہارا بے بس سا صوفے پر گرا تو وہ لوگ اس کا جواب سمجھ گئے تھے۔ جہاں کنزا بیگم رونے لگی وہیں اجوا کا بھی دم گھٹنے لگا تھا۔ کون تھی آخر وہ لڑکی؟ کیا اس نے یہ سب پہلے سے پلان کر رکھا تھا؟ عزت صاحب جیسے برسوں کے بیمار لگنے لگے تھے۔ ازبا انہیں ہمیشہ سے ہی ریماب سے زیادہ عزیز رہی تھی اور اب کی اس کی گمشدگی ہوا سلپ کر رہی تھی۔ ریماب نے متنفر نظر اجوا پر ڈالی اور رخ پھیر لیا۔ اجوا کا اس سلوک پر دل کٹ گیا۔ وہ اب باقاعدہ نفرت اور غصے کا اظہار کرنے لگا تھا اس سے۔ اس کی پریگننسی تک ریماب کے ذہن سے جیسے نکل گئی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس یہی کہ اجوا نے ہی بھیجا تھا ازبا کو، اور جانے اب وہ کہاں اور کن لوگوں کے پاس اور کس حال میں۔ دارام فوری پاکستان پہنچ جانا چاہتا تھا مگر میتھلڈا کے بیمار کمزور وجود نے سانسیں ہار دیں۔ وہ جتنا جی لیں بہت زیادہ۔ اتنے غموں کے ساتھ دارام کو ایک اور دھچکا لگا تھا۔ وہ میتھلڈا کی موت سے احساس سیاری پتھر میں بدل گیا تھا۔ بار بار اپنے آنے اور ان کے پاس رہ جانے پر اندر سے اطمینان ہونے لگتا۔ اگر وہ نہ آتا یا ان کے آخری دنوں میں انہیں راضی نہ رکھتا تو شاید ساری عمر خود کو معاف نہ کر پاتا۔ اس نے 1 ہفتہ لیا تھا سنبھلنے میں، پھر پاکستان آ گیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا ازبا کی موجودگی ہی اس کا غم غلط کر سکتی ہے۔ اس کی باتیں، اس کی کیئر۔ وہ ازبا کے پاس اپنا سکون تلاشنے آیا تھا مگر وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ اس کی واپسی اتنی اچانک تھی کہ ثانی اور شائنہ بیگم کتنی دیر سکتہ زداسی سے دیکھنے لگی تھیں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے سمجھ لیا تھا میں کبھی نہیں لوٹوں گا مگر مجھے لوٹنا تھا۔ میری امانت یہاں تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے ان دونوں سے مل رہا تھا۔ بھائی ہمیں لگا آپ ہمیں بھول گئے۔ ثانیہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ یعنی میرا انتظار نہیں کیا گیا؟ اس کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ شائنہ بیگم اور ثانیہ اس کی بات پر خفت زدہ ہو گئیں مگر وہ سب نظر انداز کیے کمرے کی طرف گیا۔ اپنا سامان ان پیک کر کے فریش ہوا اور اگلے لمحے ان کے سامنے تھا۔ ازبا ٹھیک ہے؟ کیا وہ یہاں آتی رہتی ہے؟ چند باتوں کے بعد ہی اس نے پوچھ دیا۔ ازبا تو ریماب کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، یہاں کبھی چکر نہیں لگایا۔ کچھ دن ثانیہ کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا، اب تو 2 ہفتوں سے وہ بھی نہیں۔ شائنہ بیگم نے ایمانداری سے بتایا تو دارام کو کچھ عجیب سا لگا۔ ایگزیکٹلی اتنا ہی وقت ہوا تھا جب وہ کالز کر رہا تھا ریماب کو، وہ بھی اس کی کالز نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اتنا ناراض تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اب جب دارام کو سہارے کی ضرورت تھی تو ریماب موجود ہی نہیں تھا۔ کیا وہاں سب ٹھیک ہے؟ ان کے گھر کوئی پرابلم تو نہیں؟ دارام نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ شائنہ بیگم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں بھائی، میرا 1-2 بار ریماب بھائی، ماموں یا اجوا آپی سے کانٹیکٹ ہوا بھی مگر وہ سرسری سی بات کر کے کال کٹ کر دیتے ہیں۔ آئی گیس وہ لوگ ہم سے سیریسلی ناراض ہو گئے ہیں۔ ثانیہ نے اسے بتاتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ دارام کو یقین ہونے لگا کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا وہ لوگ کسی مصیبت میں ہیں یا کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر واقعی تعلق نہیں رکھنا چاہتے؟ اوکے، میں نے ملنے جانا ہے تو انہیں راضی کر لوں گا، وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ شائنہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے آنے کی خوشی بھی بے حد تھی مگر ازبا کا پوچھنے پر انہیں اندر ہی اندر گلٹ سا فیل ہوا تھا۔ وہ اس کی امانت تھی اور اسے عزیز بھی بہت تھی۔ کاش وہ اسے اپنے پاس رکھتی اور آج وہ آتا تو ازبا کو اپنے سامنے پا کر خوش ہوتا۔ وہ خود پر افسوس کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ ہانیہ کا حال احوال لے رہا تھا۔ انہیں اپنی قسمت پر رشک سا محسوس ہوا کہ اس جیسا بیٹا ان کے پاس ہے۔ اگر وہ اتنا خیال رکھ سکتا ہے، اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ کر ان کے پاس آتا ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ بھی اسے خوش رکھیں۔ انہوں نے سوچ لیا اب ازبا آئی تو وہ دل سے قبول کر لیں گی کیونکہ وہی تو وجہ تھی کہ دارام ان کے پاس لوٹ آیا تھا۔ انہیں ازبا کی قدر محسوس ہو رہی تھی۔ ازبا چائے بنا کر سب کو دینے کے بعد اپنے کمرے میں آئی جہاں اس کے علاوہ 5 مزید لڑکیاں بھی رہتی تھیں جن میں نمرہ شامل تھی۔ زمین پر پلاسٹک شیٹ بچھی ہوئی تھی جس پر ترتیب سے بستر کچھ یوں لگے ہوئے تھے کہ ان کے علاوہ کمرے میں دروازے کے پاس کا کچھ ایریا ہی فری بچتا تھا۔ وہ خاموشی سے دیوار کے پاس بنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نمرہ کا دیا ڈارک براؤن پلین ویلوٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سویٹر اپنی کالج والی ہی تھی۔ سیاہ شال میں پرحزن معصوم سے نقش مزید پرکشش لگ رہے تھے۔ چشمے کے پیچھے ہر وقت چمکتی آنکھوں میں اداسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہاں اسے رہتے ہوئے جانے کتنے دن گزر چکے تھے۔ اسے بھی باقی لڑکیوں اور عورتوں کی طرح
چند کام سونپ دیے گئے تھے جو اس کے ناتواں اور لاڈوں پلے وجود کے لیے بہت بھاری تھے۔ اسے سردی سے فلو اور فیور بھی ہوتا رہتا تھا، تب بھی کام کرنا پڑتا۔ گھر کے مردوں کی کرخت اونچی آوازوں پر سہم کر سن ہوتا وجود سنبھالے وہ سب ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ کام نہ ہونے پر وہ لوگ لڑتے اور شور کرتے تو اسے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے خالی خالی نظروں سے ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی اور ہنستی بولتی کزنز اور بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ شروع میں اسے بھی ان لوگوں نے شامل کرنا چاہا، مگر وہ نہ کسی سے بات کرتی، نہ ان کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کرتی تھی، تو ان لوگوں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور یوں رہتی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اصبا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مراد بھائی آ رہے ہیں، سنا ہے؟ ایک چھوٹی کزن نے اچانک اطلاع دیتے ہوئے نمرہ کو چھیڑتی نظروں سے دیکھا۔ سب لڑکیاں کور سے اوہ کرنے لگیں اور نمرہ خواہ شرماتی جا رہی تھی۔ اصبا کو یاد تھا نمرہ نے بتایا تھا مراد بڑے دایا کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو اس گھر کا سب سے ہینڈسم اور مقبول لڑکا تھا کیونکہ وہ دادی کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ نمرہ اسے پسند کرتی تھی اور وہ کیا سوچتا تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ بھئی اب تو نمرہ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، اب تو نمرہ مصروف ہو جائے گی، نمرہ اب کچن کا آدھا کام سنبھال لے گی۔ وہاں بیٹھی لڑکیاں صرف نمرہ کے پسند کرنے پر ہی اسے یوں چھیڑ رہی تھیں جیسے اس کا خاوند گھر آ رہا ہو، اور ان چھیڑنے والیوں میں کم عمر اسکول کی کزنز اور بہنیں بھی شامل تھیں۔ اصبا کو یہ سب بہت عجیب اور برا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ان کے شور اور لائٹس آن ہونے کی وجہ سے نیند تو دور کی بات اس کی آنکھوں میں شدید درد بڑھنے لگا۔ تکیے پر بے بسی سے سر پٹکتے ہوئے بے اختیار اسے دارام یاد آیا تھا۔ وہ اصبا کے لیے 2-3 دن لائٹس کے بغیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا اور وہ اس سے زیادہ تڑپتا تھا۔ دارام اور گھر والوں کی یاد آنے پر وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ وہاں موجود کسی کو نہ خبر ہوئی نہ احساس۔ وہ آدھی رات کو ہی اٹھ کر سوئیں تو کچھ اندھیرا بھی ہوا اور خاموشی بھی، اور وہ اپنی تکلیف سے ادموئی ہوتی غنودگی میں چلی گئی۔ چاہے وہ لیٹ سوئی یا کم نیند، لیکن اگلے دن صبح صبح اٹھا دیا گیا تھا کیونکہ ناشتے میں سب کو چائے پینا تھی اور چائے اصبا کو ہی بنانی ہوتی تھی۔ وہ کچھ دنوں میں مرجھا چکی تھی۔ دارام سے نفرت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو یہ لوگ زبردستی روک رہے تھے۔ وہ کہہ سکتی تھی وہ شادی شدہ ہے اور خاوند کے پاس رہتی ہے، مگر وہ نہیں کہہ پائی کیونکہ وہ سسرال میں نہیں رہتی تھی اور اب تو شاید شادی شدہ بھی نہیں رہی تھی۔ ابھی وہ چائے دے رہی تھی جب اسے وقار صاحب نے بلوایا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ تمہارے لیے کل کپڑے وغیرہ لایا تھا، رات کو تھکا ہوا تھا، یاد نہیں رہا؟ کچھ کپڑے جوتی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔ اس نے خاموشی سے سب اٹھا لیا۔ چیک کر لو، اچھا نہ لگے کچھ تو بدلوا دوں گا۔ اسے یوں ہی جاتا دیکھ کر وہ بولے، یہاں کچھ بھی میری مرضی کا نہیں ہے، آپ بدلیں گے نہیں نا؟ وہ تلخی سے جواب دے رہی تھی۔ انہوں نے لب بھینچے۔ میں تمہارا باپ ہوں کہ اتنا حق نہیں اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھوں؟ یاسیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ تب کیوں باپ نہیں بنے جب میں پیدا ہو کر ہاسپٹل میں پڑی رہی اور کوئی دیکھنے تک نہیں آیا؟ پورے 6 ماہ مجھے کسی نے نام تک نہیں دیا۔ میری ماں رات کے وقت مجھے لے کر لاوارثوں کی طرح روڈ پر چل رہی تھی کیونکہ 2 ٹھکانے تھے اور دونوں چھین لیے گئے تھے۔ تب انہیں اس انسان نے پناہ دی جو میرا باپ ہے، جس باپ نے مجھے نام دیا، رہنے کی جگہ، ہر آسائش اور باپ کا پیار سب دیا۔ آپ نے کیا دیا مجھے اب تک؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نفرت اور غصے لہجے میں چھپا نہیں پائی تھی۔ میری غلطی ہے بیٹا، میں مجرم ہوں، مانتا ہوں۔ اسی لیے ایک دن ایک پل بھی سکون کا نہیں ملا تھا مجھے جب میری شادی کر دی گئی اور جھگڑالو چیختی چلاتی بیوی دن رات کا سکون برباد کر گئی۔ پھر بھی اللہ نے 3 بیٹیاں ہی دیں اور تینوں ماں جیسی ناسمجھ، چیخ چیخ کر بولنے والی اور فضول باتوں کی شوقین۔ ایک بھی تمہارے جیسی دھیما بولنے والی اور سلجھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے غم سناتی اصبا کو مزید برے ہی لگے۔ میری یہ نیچر اس گھر اور تربیت کی وجہ سے ہے، میرے بھائی اور باپ کی محبت ہے جس نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ آپ نے پہلے میری قدر نہیں کی، اب جو 3 ہیں ان سے بھی ویسا لگاؤ نہیں جیسا باپ کو ہونا چاہیے۔ اور وہ نمرہ، اس نے آپ کی خاطر اتنا بڑا دھوکہ تک دے دیا مجھے۔ آپ اچھے بابا نہیں بن سکتے کبھی بھی۔ اصبا شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بڑے کے سامنے اتنا بولی تھی۔ وہ وہاں سے چلے گئی۔ وقار صاحب اس کے الفاظ پر شرمندہ ہونے لگے۔ وہ سنجیدگی سے بیٹھا عزت صاحب اور ریماب کو دیکھ رہا تھا۔ اصبا ناراض ہے تو میں منا لوں گا، اسے بلوائیں، اور اگر اتنی ناراض ہے کہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تب بھی میں منا لیتا ہوں خود اس کے روم میں جا کر۔ دارام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دونوں کو دیکھا جن کے چہرے کے تاثرات پتہ نہیں کیوں اسے عجیب لگے تھے، بے چین اور مرجھائے ہوئے۔ پھر کبھی آ جانا دارام، ابھی اسے وقت چاہیے، تم بھی تو کتنا وقت گم رہے، اب وہ بدلہ تو لے گی۔ ریماب نے آہستگی سے کہتے ہوئے اسے ٹالنا چاہا تو دارام کو یقین ہونے لگا کچھ گڑبڑ ہے جو وہ لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی نظروں میں سرد پن ابھرا۔ اچانک گیا تھا مگر بتا کر اور وضاحت دے کر گیا تھا۔ گرینی کی ڈیتھ بیڈ پر تھیں، انہیں چھوڑ دیتا،
ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے اس بات پر مزید کوئی بحث نہیں۔ دارام کے تلخ جملے پر وہ دونوں چونکے۔ افسوس ہوا بیٹا، تم نے صحیح فیصلہ کیا تھا جانے کا، ان کے پاس رہنے کا، وہ سکون سے مر سکی ہوں گی۔ اسجد صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، وہ ضبط سے لب بیچے بیٹھا رہا۔ رماب نے بے بسی سے پہلو بدلا۔ اسبا کہاں ہے رماب؟ اس بار دارام کی نیلی پانیوں جیسی آنکھوں میں سرخی بھری تھی۔ اس کا ڈائریکٹ سوال رماب کے ساتھ اسجد صاحب کو بھی بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسبا کھو گئی ہے دارام۔ اسجد صاحب اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تو رماب کو مجبوراً بتانا پڑ گیا تھا۔ کیا مطلب کہاں کھو گئی ہے؟ دارام کا لہجہ سخت ترین ہو گیا اور جبڑے اتنی سختی سے بیچے تھے کہ رگیں ابھر آئیں۔ رماب نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ اور بس تم نے اسے اتنا سرسری سا تلاش کیا؟ رماب اسجد اور امید چھوڑ بیٹھے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کیا حالات کیسے ہیں؟ 2 دن بھی بہت زیادہ تھے جو تم نے صرف ایڈریسز پتہ کرنے پر لگا دیے اور یہاں ہاف منتھ ہو گیا تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ دارام کا غصہ ضبط کھونے لگا۔ پتہ کیا ہے 4 لڑکیوں کے گھر، اور جو ایک ایڈریس بدل چکی تھی اس کے گھر بھی پتہ کر لیا، اسبا کہیں ہی نہیں مل رہی۔ رماب نے لاچاری ظاہر کی۔ وہ بھلا کہاں سکون سے بیٹھا تھا مگر کر بھی کیا سکتا تھا؟ پولیس گھر سے باہر ٹھہر کر گھنٹہ تعارف پوچھتی اور وجہ بتاتی ہے، تب تک وہ لوگ اسے چھپا دیتے ہوں گے۔ تم خود کیوں نہیں گئے؟ تم چاہتے بھی ہو اسبا گھر آ جائے؟ دارام نے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا۔ رماب نے دل گرفتگی سے آنکھیں بند کی۔ دارام ایسا ہی تھا، سخت ترین اور بے رحم، مگر آج رماب کو کچھ برا نہیں لگا، چاہے وہ لڑے یا برا کہے، مگر ڈھونڈ لائے گا تو اچھا ہے۔ وہ بھی بس اسبا کی واپسی اور سلامتی چاہتا تھا۔ دارام اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈے گا اور یقیناً جلد ڈھونڈ نکالے گا۔ کمرے میں بیٹھی اجوا گھٹنوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر سوتی کنزا بیگم قنودگی میں بھی سر پٹک رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں بیٹھے اسجد صاحب اسبا کو پکارتے بچوں کی طرح روتے، کبھی چپ ہو جاتے، اپنے حواس کھونے لگے تھے۔ اور ڈرائنگ روم میں رماب بت بن چکا تھا۔ دارام جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی حالت میں پتھر کا بنا بیٹھا تھا۔ ان سب کے اندر سکون ختم ہو رہا تھا۔ اسبا کی گمشدگی کا عرصہ طویل ہو رہا تھا، اتنا کہ ان کے صبر ہار رہے تھے۔